الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں صبر کے موضوع پر کلام چل رہا تھا۔ آپ کو سمجھایا تھا کہ صبر کا لغوی معنی روکنا ہوتا ہے، اور اصطلاحی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر اپنے زبان اور قلب کو ہر قسم کے شکوے سے روکنا۔ مخلوق کی طرف سے اگر آزمائش آئے تو زبان و قلب کو شکوے سے روکنے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی انتقامی کارروائی سے رک جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات کرنا ہم پر لازم قرار دی ہیں ان کو کرنے پر خوش دلی کو قائم رکھنا، اور جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہنا، کوئی شکوہ دل میں پیدا نہ ہونے دینا، ناگواری پیدا نہ ہونے دینا، ان تمام امور کا نام صبر ہوتا ہے۔ اور اس طرح صبر کی اقسام بن جاتی ہیں، یہ سب میں آپ کو بار بار سمجھا چکا ہوں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ یہ بات ذہن میں بٹھا لے تاکہ صبر حاصل کرنا آسان ہو اور بے صبری سے نجات مل سکے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آسائش، آرام، سکون اور یوں کہہ لیں کہ اس کو جنت بنانے کے لیے یا ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے، میں یہ آیات بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ ہمیں آزمانے کے لیے، حالانکہ وہ رزلٹ بھی جانتا ہے کون آزمائش پہ پورا اترے گا، پاس ہوگا، فیل ہوگا، لیکن اس نے بہرحال اس کا قانون ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہمیں آزمائش میں مبتلا کرے۔ مختلف قسم کے امتحانات ہوں گے، اس میں ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا ہے، اس کی رضا پر راضی رہ کر اس دنیا کی مختصر سی زندگی کو ختم کرنا ہے، اس وقت کو پاس کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑے بڑے انعامات کو حاصل کرنا ہے۔ تو بس یہی سوچ اور فکر کا فرق ہوتا ہے کہ بعض لوگ دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، جب نہیں بن پاتی تو بے صبر ہو جاتے ہیں، اللہ سے باغی ہوتے ہیں، شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، انہیں ہر مطلوبہ شے فوراً ملنی چاہیے، نہیں ملے گی تو وہ ناراض ہیں، گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے اپنے رب کو رب نہیں سمجھا، بلکہ اگر دیکھا جائے حالانکہ وہ زبان سے نہیں کہتے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ اس طرح سمجھ لیا جیسے وہ ان کا مطیع و فرما بردار ہے اور یہ حاکم ہے، خود اللہ نہ کرے۔ تو اس طریقے سے ایک سوچ محسوس ہوتی ہے کہ ہم جو کہیں وہ اللہ مانے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ مانے نہ مانے کوئی بات نہیں، یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور سوچ کار فرما ہے جو مومنین کی ہے، جو انبیاء علیہم السلام کی سوچ تھی، صحابہ کرام کی، اولیاء اعظام کی، فقہا، مفتیان کرام کی سوچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے، ہمیں دنیا میں آسائش کے مطابق ملے نہ ملے ہم تو اپنے اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے۔ محبوب کی طرف سے پھول ملے تب بھی اچھا لگتا ہے، اگر وہ تماچا مار دے ہے محبوب تو پھر بھی اس کو برداشت کیا جاتا ہے، یہی تو محبت کی علامت ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں کہ محبوب پھول دے تو محبوب رہے، اور اگر وہ ناگوار بات کہہ دے تو محبت کے رشتے ختم کر دیے جائیں، تو اس کا مطلب یہ محبت کامل نہیں ہے بلکہ ناقص ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے لیے روزانہ تیار رہیں، ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار رکھیں، کبھی جسم پر آئے گی، کبھی مال پر، کبھی اولاد پر، کبھی ہماری متعلقہ اشیاء پر آفات آئیں گی، اور ہمیں بالکل صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس طریقے سے بھی آزمائے، ہمیں اس کی آزمائش پر پورا اتر کر 100% نمبر حاصل کرنے ہیں، ایک نمبر بھی کٹنا نہیں چاہیے، ٹاپ پوزیشن پر ہم ہوں، یہی انسان کا کمال ہے، جیسے کہ وہ دنیاوی لحاظ سے سب سے زیادہ باکمال بننا اور رہنا پسند کرتا ہے۔ خواتین کو دیکھیں، اگر شادی بیاہ میں جائیں گی تو یہ چاہتی ہیں سب سے خوبصورت میں نظر آؤں، سب سے منفرد میں نظر آؤں، میرا لباس، میرا میک اپ اور میرا ہیئر سٹائل، ہر چیز سب سے علیحدہ ہونی چاہیے۔ مردوں میں بھی یہ تمنائیں ہوتی ہیں، نوجوانوں کے اندر خصوصی طور پہ اس طرح کے جذبات ہوتے ہیں، تو یہ جذبات شاید کسی موقع پر کسی غلط فاسد نیت کی بنا پر غلط ہو سکیں، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کبھی غلط نہیں ہوگا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ کمال حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر اچھے اوصاف پیدا کرے، اور یہ تمنا پیدا کرے کہ میں بروز قیامت سب سے علیحدہ نظر آؤں، سب سے باکمال نظر آؤں، سب سے آگے نظر آؤں، میں ایسی عادات، ایسی اطوار، ایسا کردار اپناؤں، ایسے اوصاف اپناؤں کہ اللہ تعالیٰ مجھے
بروز قیامت سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو اس کے لیے انسان کو یقینی سی بات ہے دنیا میں باکمال بھی بننا ہوگا، اور اس کا بہترین طریقہ صبر و تحمل ہوتا ہے کہ بے شمار چیزوں پر صبر کرنے کی بنا پر، مصیبتوں پہ صبر کرنے کی بنا پر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حقیقی درجہ کمال حاصل کر لیتا ہے۔ چند حدیثیں آج اس کے بارے میں مزید سماعت فرمائیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فارمیٹ یہی ہے کہ ہم کسی قرآنی آیت کو لیتے ہیں یا ایک موضوع کو لے کر اس سے متعلقہ قرآنی آیات ذکر کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس سے متعلقہ کچھ حدیثیں بھی شامل کر لیتے ہیں تاکہ قرآن و حدیث دونوں کا فیض حاصل ہو۔ تو حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو تھکاوٹ، بیماری، غم، تکلیف وغیرہ حتیٰ کہ کانٹا چبھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ اصل میں صبر کے حصول کا ایک علاج یا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ علمی لحاظ سے انسان اپنے آپ کو، ذہنی لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرے، پریپیئر کرے کہ میں کس طریقے سے صابر بن سکتا ہوں۔ تو اس کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ صبر کی فضیلت پر غور و تفکر کرے، اور یہی حکمت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں نظر آتی ہے کہ جب انسان کو ہر چیز پر صبر پر ثواب کا کہہ دیا جائے گا کہ اگر آپ اس چیز پر صبر کریں گے آپ کو ثواب حاصل ہوگا، تو پھر ثواب کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی بدلہ کسی عمل پر ملتا ہوا نظر نہ آئے تو پھر ہمیں کوشش رائے گاں جاتی محسوس ہوتی ہے، بیکار سی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب کوئی انعام مقرر کر دیا جائے، کوئی اس کا اچھا بدلہ ملنا متوقع ہو، تو پھر نفس بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے اور صبر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان کو فرمایا تھکاوٹ۔ اب جیسے ہماری بہنیں ہوتی ہیں بہت سی کام کاج کے سلسلے میں شکوہ کرتی نظر آتی ہیں کہ جی مجھے بہت کام کرنا پڑتا ہے گھر میں، کہ بچوں کے کپڑے دھو، شوہر کے کپڑے دھو، کچن میں سر کھپاؤ، پھر ڈسٹنگ کرو، صفائی کرو، بھئی میں تو بہت تھک جاتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں میں تو زندگی سے بیزار آ گئی ہوں، کوئی میری لائف کے اندر انجوائمنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے میری بہن، اگر آپ کو تمام تر انجوائمنٹ مل جائے اور اس تھکاوٹ کا ثواب آپ سے لے لیا جائے اور پھر بروز قیامت آپ کو ان دونوں چیزوں کو پیش کیا جائے، تو شاید آپ پشیمانی سے اپنے سر کے بال نوچیں گی کہ دنیا کی تھوڑی سی آسائش اور سکون کے لیے آپ نے آخرت کے اتنے بڑے بڑے انعامات کو ضائع کر دیا۔ یہی سوچ اور فکر کا تضاد ہوتا ہے۔ علم کی یہی برکت ہوتی ہے کہ جو صاحب علم ہوتا ہے وہ ہر چیز سے اپنی آخرت کی درجات کی بلندی کا سامان حاصل کر سکتا ہے، اور جو بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، کہ جنہوں نے علم بالکل بھی نہیں سیکھا ہوتا اور جہالت میں مبتلا رہے ہوتے ہیں، انہیں دنیا کی نعمتیں دے دیں، بس آرام سے بیٹھ کر ٹی وی چلا کے پاؤں پھیلا کے دیکھتی رہیں سارا دن، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے پہ پڑوسن آ جائے، اس کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کر باتیں کر لیں، ماسیاں کام کر رہی ہوں، تو یہ لائف بہت اچھی ہے، لیکن اس میں آپ کے لیے ثواب کا پہلو کہاں سے آ گیا ہے بتائیے۔ اس لیے ہماری وہ بہنیں جو زیادہ کام کرتی ہیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، وہ یاد رکھیں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس تھکاوٹ پر صبر کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی درجہ عطا فرمائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو نامعلوم کتنے جو ہماری نگاہوں سے گناہ ہوتے ہیں، کانوں سے، زبانوں سے ہو جاتے ہیں، ہم جان بوجھ کے گندے تصورات بعض اوقات ذہن میں لے آتے ہیں، وہ اسی طریقے سے اور بہت سارے ہم نیک اعمال کا ترک کر بیٹھتے ہیں، ان کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مٹا دیتا ہے۔ ایسے جو ہمارے بھائی جو مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، مرد حضرات اپنی بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کماتے ہیں، صبح جاتے ہیں، شام کو تھکے ہارے واپس آتے ہیں، تو وہ بھی اس تھکاوٹ پر ثواب پائیں گے، باقاعدہ ان کے گناہ مٹائے جائیں گے، لیکن شرط ہے صبر، بے صبری نہیں۔ یہ نہیں کہ جب تھکے ہارے آئے تو پھر بچوں کو مار رہے ہیں، بیوی کو گالیاں بک رہے ہیں اور اپنا رونا رو رہے ہیں کہ میں سارا دن تھک جاتا ہوں، تم لوگ یوں کرتے ہو، اب دباؤ میرے پاؤں اور دباؤ میرا ہاتھ اور دباؤ میرا سر، اور اس طرح شور شرابہ کریں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے سب کو اتنی آسان روزیاں دی ہوئی ہے، تو نے ہمارے لیے اتنی مشکل روزی رکھی ہے، تھک ہار کے آتا ہوں، ہڈیاں تک دکھ جاتی ہیں۔ ارے بھائی، جب آپ نے اتنی تھکاوٹ برداشت کر ہی لی تھی تو اپنی زبان کی تیزی کو بھی تھوڑا سا آپ روک لیتے اور اس تکلیف کو بھی برداشت کر لیتے، کچھ باہر نہ نکالتے، تو آپ کو بڑا ثواب ملتا اور آپ کے بے شمار گناہ بخشے جاتے۔
یہی بس میں نے آپ کو بار بار یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہی فرق ہوتا ہے ایک صاحب علم میں اور ایک جاہل آدمی میں، ایک شریعت کو سمجھے ہوئے مومن مسلمان میں اور ایک نام کے مسلمان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جو کام کا مسلمان ہوتا ہے، صاحب علم مسلمان ہوتا ہے، اپنی شریعت کو سمجھا ہوا مسلمان ہوتا ہے، وہ اپنی ہر چیز سے اپنے لیے فائدے کے پہلو نکال سکتا ہے، اور جاہل آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ ہر چیز میں شکوے، شکایت اور احسان جتانا، جیسے اپنی بیوی بچوں پہ احسان جتاتے ہیں، پھر ماں باپ پہ آ کے احسان جتا رہے ہیں، میں یوں کر رہا ہوں، میں تو یہ محنت میں تھک جاتا ہوں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی، ان باتوں کے کہنے سے آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے، آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ نقصان یہ ضرور ہوگا کہ آپ کا ثواب ختم ہو جائے گا، جو آپ کے گناہوں کے کفارے بن رہے تھے وہ کفارے بننا رک جائیں گے اور سب بیکار ہو جائے گا، اس لیے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح بیماری وغیرہ، یہ بیماری کا پر میں نے پہلے بھی کلام کیا تھا، بعض لوگ مختصر سے بیمار ہوتے ہیں اور بڑے عافیت سے رہتے ہیں، انہیں کبھی سر درد بھی نہیں ہوتا، انہیں اگر سر درد بھی ہو جائے تو وہ شور شرابہ مچاتے ہیں، پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں، ہائے ہو مچاتے ہیں۔ اس طرح بخار چڑھ جائے تو وہ سمجھ لیں پوری کائنات کا بخار انہی کو ہو گیا۔ پورے گھر والے کہتے ہیں بھائی تم کبھی بیمار نہ ہوا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں بیماری دے دے، یہ تو جب بیمار ہوتے ہیں پورا گھر کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو صبر نہیں کریں گے، تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے، شور مچائیں گے، شرابہ مچائیں گے اور چاہیں گے بس یہ بیماری 2 منٹ میں مجھ سے دور ہو جائے۔ حالانکہ جب تک یہ بیماری آپ کے پاس رہے گی، اگر آپ صبر کریں، تکلیف برداشت کریں تو آپ کے درجات بلند ہوں گے، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، گناہ بخشے جائیں گے۔ اور بعض پھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو عارضی بیماری نہیں ہوتی کہ آئی اور چلی گئی، بلکہ لمبی بیماریاں ہوتی ہیں، کئی سال پر محیط بیماریاں ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ ٹیبلٹس وغیرہ کھاتے ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہو کر نئی بیماریاں بن جاتی ہیں، خصوصاً جیسے باہر کے ملکوں میں رہنے والے ہیں، دھوپ کم ہوتی ہے، ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات بیماریاں دیر سے ٹھیک ہوتی ہیں، نئی شکلیں اختیار کرتی ہیں، نئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان کے لیے بیچاروں کے لیے واقعی بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ ٹھنڈ ہے، دھوپ چاہیے، کہیں باہر کھلی فضا میں آئیں، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے، اتنا یخ باہر کا ماحول، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، گھر کے اندر رہنا ہے، اور اس میں پھر بیماریاں دیر سے ٹھیک ہونی اور زیادہ تکلیف، پریشانیاں، تو یوں مطلب اب جن کے لمبی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے بڑا امتحان ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ بعض اوقات بیمار دوسروں کی صحت کو دیکھ کر یا کم بیماروں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں شکوے تو کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اتنا بیمار کیا، ایسی دائمی بیماریاں لگا دیں، دوائیوں کا خرچ، پھر مطلب پرہیزی کھانے، اور بستر پہ پڑے بعض اوقات بیک اسٹروک وغیرہ ہو جاتے ہیں اور زخم بڑھ جاتے ہیں، انفیکشنز ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اتنی بیماریاں کیوں دی ہوئی ہیں، دوسروں کو اتنی کم دی ہوئی ہیں۔ کاش وہ اس پر غور و تفکر کر لیتے کہ جتنی بڑی بیماری ہوگی اس پر جتنا آپ صبر کریں گے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں درجے اتنے ہی زیادہ ملیں گے۔ تب آپ میدان محشر میں جا کر دیکھیے گا، پھر آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ بیماری دے دیتا تو بہت اچھا تھا۔ یہ ایک صحیح حدیث آپ کو عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بروز قیامت مختلف مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ اور انعام عطا فرمائے گا، تو وہ لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہے تھے، سکون سے رہے تھے، انہیں کم تکلیفیں ہوئی تھیں، وہ یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا میں بھیجے، پھر ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا جائے اور ہم اس پر صبر کریں اور یہ انعام پالیں۔ تو یہ دیکھیں، وقت سے پہلے جب اس طرح کی صورتحال آپ کے سامنے آ جائے، پھر آپ تسلیم کریں کہ اچھا ہاں یار واقعی وہ تو صحیح کہہ رہے تھے، مفتی صاحب صحیح کہہ رہے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا، اللہ تعالیٰ صحیح فرما رہا تھا، اب میں کروں، پھر کیا فائدہ ہے؟ کمال تو یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا یقین تو پوشیدہ امور پر ہے، اور یہی ہمارا امتحان ہے کہ اب یہ بروز قیامت، یعنی قیامت ہمارے سامنے نہیں آئی ہے، میدان محشر سامنے نہیں ہے، ہمارے ان صبر و تحمل، ہمارے ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کے انعامات کے ملنے کا بھی وقت نہیں آیا ہے، لیکن یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ وہ یقین آج بہت سارے اعمال کی بنیاد بن جائے۔
نہ یہ کہ پھر وہاں دیکھنے کے بعد یقین حاصل ہو اور اب ہم کہیں اب میں جا کر عمل کرتا ہوں، یعنی گویا کہ وہ عین الیقین جو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جو اب یقین حاصل ہو رہا ہے دیکھنے کے بعد وہ عمل کی بنیاد بنے، پھر عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ کمال یہی ہے کہ بغیر دیکھے یقین حاصل ہونا چاہیے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کامل یقین حاصل کریں اور اس پر عمل کی بنیاد رکھیں، اور وہ بھی پختہ یقین کے ساتھ۔ پختہ یقین کی علامت یہ ہوگی کہ بس جب ہم کام کریں گے تو اس پہ لذت ہی ملے گی، یعنی ہم صبر کر رہے ہیں تو لذت حاصل ہوگی، کوئی بے صبری نہیں، بالکل پرسکون ہوگا انسان۔ یہ یقین کامل کی علامت ہے۔ اور جتنا آپ کو تذبذب ہوگا، جتنا آپ میں قوت برداشت کم ہوگی، اس کا مطلب ہے آخرت پر آپ کا یقین اتنا ہی کمزور ہے۔ ورنہ آپ جب اللہ کے نبی ہمیں فرما رہے ہوں کہ آخرت میں جب انعام ملیں گے تو انسان تمنا کرے گا کاش مجھے دنیا میں بھیجا جائے اور مصیبتوں کا میں شکار ہو جاؤں۔ تو جب سرکار فرما رہے تو اس پر یقین ہونا چاہیے، اور یقین ہی ہمیں سکون فراہم کرتا ہے، تو اپنے یقین کو بھی کامل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اب میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہوتے ہیں، وہ بیچارے بھی اپنی پوری لائف ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کا دل چاہ رہا ہے وہ سوئے لیکن مریض کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کا دل چاہتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ باہر جائے، مریض گھر میں موجود ہے، وہ کوئی پروگرام دیکھنا چاہتا ہے، یہاں مریض کی طبیعت بگڑ گئی ہے، وہ چاہتا ہے کہ سکون سے کھانا کھائے، اسے مریض کے پاس بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات ہیں اور کوئی ایسی مطلب پارٹی وغیرہ ہے، لیکن یہاں بیمار کے پاس رہنا پڑے گا، تو ان کی قربانیاں بھی کم نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے وہ بھی جب اس تھکاوٹ پر، اس اپنے نفس کی مرضی کے خلاف کاموں پر صبر کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، ان کے لیے بھی بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اور بے شمار گناہ ان کے نام اعمال سے مٹا دیے جائیں گے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر فوری طور پر ہر چیز کا انعام ملتا تو پھر تو صبر کرنا بہت آسان ہوتا نا، کہ اگر آپ صبر کرتے آسمان سے 5,000 کا نوٹ آ کے گر جاتا، پھر آپ کسی مصیبت پر صبر کرتے، قربانی دیتے، 1,000 روپے آ کے گر جاتے، تو پھر تو صبر کرنا بڑا آسان تھا کہ ہر ایک انعام فوری طور پہ مل رہا ہے۔ یہ صبر کرنا مشکل اسی لیے ہو جاتا ہے کہ اس کا انعام بظاہر بعض اوقات دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ملتا ہے دنیا میں بھی نظر نہیں آتا، آخرت میں ملے گا۔ تو پھر ہم آخرت کے انعام کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں گے تو پھر انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما کو